ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام آباد ہاؤس میں کیا گیا۔ اس موقع پر آباد کے چیئرمین الطاف تائی، وائس چیئرمین ندیم جیوا، چیئرمین صدرن ریجن راہل رنج اور دیگر نے آباد ہاؤس آمد پر گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میڈیا کے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور چیئرمین آباد الطاف تائی صاحب کا اور ان کی پوری باڈی کا جو وائس چیئرمین ہے، ان کی آفس بیررز ہیں اور یہاں پر جتنی انتظامیہ ہے، اور ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کر آپ سب کے درمیان اظہار خیال کر سکوں۔ تو میں الطاف تائی صاحب کا چیئرمین شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی لکھی ہوئی 4-5 پیجز کی دی جاتی ہے، اور آج تو ہمارے ایم ایس صاحب گاڑی میں بلائے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 60 دنوں میں جتنی تقریریں انہوں نے مجھے لکھ کے دی ہیں، ایک بھی میں نے اس کو دیکھ کے نہیں پڑھی، تو انہوں نے آج سوچا ضرورت ہی نہیں ہے لانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے۔ کہ نسلہ ٹاور جیسے واقعے سے بچنے کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود آباد کا ممبر ہوں اور میں یہاں گورنر سندھ کی حیثیت سے نہیں بلکہ آباد کے ممبر کے طور پر آیا ہوں۔ گورنر سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، محتاج نہیں ہے، اور جس طرح وہ شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو کام ریاست کو کرنا چاہیے۔ سیلانی ویلفیئر کے سربراہ بشیر فاروقی نے اپنے خطاب میں کہا، آج کل ہم چیئرمین صاحب سے مل کر نسلہ ٹاور کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آباد کے چیئرمین الطاف تائی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنے کامران ٹیسوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ، اس عہدے پہ رکھا، اور آپ نے جو ہماری گزارش دی اور آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارے جو کام رکے ہوئے اس میں انٹرسٹ لیا، اس کے لیے سب سے پہلے اگین آپ کو شکریہ۔ وائس چیئرمین آباد ندیم جیوا نے اظہار تشکر کرتے ہوئے آباد کے وائس چیئرمین ندیم جیوا نے اس موقع پر مہمان خصوصی اور تمام شرکاء کا آباد کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں آباد حیدرآباد ریجن کے وائس چیئرمین فراز میمن، آباد کے سابق چیئرمین حنیف میمن، فیاض الیاس، جنید تالو، سہیل ورند، ناصر لاکھانی، معیز شیخ، ایس بی سی اے کی سینئر افسر اسما غیور، اشفاق کھوکر، بینی شبیر سمیت بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کامران ٹیسوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہمارے آباد میں آئے ہمارے بلانے پہ، بلکہ میں تو کہوں گا انہوں نے ہمارے سے 1 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، جب بھی کہا تھا کہ مجھے جب بھی آباد کے بلائے، جینین پرابلم جو بھی آپ کے ہم سالو کریں گے اور انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، ایس بی سی کے ساتھ مل کے جو بھی انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں وہ ہم سب سالو کریں گے۔ اور آج کی میٹنگ کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب مطلب ویسے تو ہمارے ممبر ہیں، اور الحمدللہ اگر یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میری آباد کی ٹیم، میرے سارے فارورڈ چیئرمین میرے ساتھ ہیں، میرے پیٹرن چیف میرے ساتھ ہیں، ہم پوری ٹرائی کریں گے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں۔ ہم اس شہر کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں، بہتر کام کرتے رہیں گے، لیکن جو کام کرتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہے، اس کو ہم ایڈریس بھی کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ریکٹیفائی کرتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ یہ آباد 50 سال سے الحمدللہ اس شہر کو آباد کر رہا ہے، اس شہر میں رہائش دے رہا ہے، اس شہر کے لوگوں کو پلاٹ دے رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرتا رہے گا، چاہے جتنی بھی ہرڈلز آئے۔ کیونکہ دیکھیں میں ایک چیز بولتا ہوں کہ آئی ایم پاکستانی، وی آر پاکستانی اینڈ وی وانٹ ٹو سرو دس کنٹری بائی آل مینس۔ تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا رہا، اور جس طریقے سے گورنر صاحب نے ہمیں اعتماد دیا ہے، کانفیڈنس دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے مسائل 4-5 سال سے جو رکے ہوئے ہیں پرانے، میں سمجھتا ہوں ان کی سربراہی میں وہ بھی حل ہوں گے، اور یہ بڑے ولنگ ہیں۔ ہم تو پچھلے 1 مہینے سے ان سے رابطے میں
حنیف احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیاد پر ہم حل کریں گے, اور جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ وہ ایک فون پہ ہمیں اویلیبل ہیں, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رابطے کرنے پڑتے ہیں, سیکریٹریٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اور آج یہ ہے کہ چیئرمین فون کرتے ہیں, وہ فون اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کیا کام ہے, آپ آ جائیں, ہم اویلیبل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے. اور جس طریقے سے میں بڑا امپریس ہوں ان کی آج پرسنالٹی سے. ہر شخص سے ملتے ہیں وہ, اور جب آباد انٹر ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 25% لوگ تو ان کو جانتے ہیں یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں میں نے بھی ان سے کچھ لیا کہ جس طرح سے یہ لوگوں سے ملتے ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے نا, ایک عہدہ ہو جاتا ہے تو آدمی تھوڑا اکڑ میں جاتا ہے کوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے ہیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر بھائی, بات یہ ہے کہ آباد کو الحمدللہ 50 سال ہو گئے ہیں, اور اس 50 سال میں کئی چیئرمینس کا کنٹریبیوشن ہے, کئی ممبروں کا کنٹریبیوشن ہے, اور یہ آباد الحمدللہ بنی اسی لیے کہ ہمارے ممبر کو فیسیلیٹ کرے. آج کا جو یہ پروگرام تھا, گورنر صاحب آئے تھے, کامران خان تیسوری صاحب ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے تھے, چونکہ کافی مسائل ہیں آباد کے. اور ایک تو قبضہ, آپ کو پتہ ہے قبضوں کا بڑا سلسلہ چل پڑا ہے یہاں پر, کہ لوگوں کی زمینوں پہ راتوں رات قبضے ہو جاتے, وہ ہم نے ان سے درخواست کی ہوئی ہے. پھر دوسرا ایک سب سے بڑا گمگیر مسئلہ جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر انلیگل کنسٹرکشن, جو کہ ہمارا لیجیمیٹ بلڈر تو کرتا ہی نہیں ہے, یہ سارے ٹھیکیدار اور جو دوسرے لوگ ہیں, مافیا کے لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں, جس میں ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی آج ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ اس کو بھی روکو, کیونکہ کچی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہو رہا ہے, رک نہیں رہی ہے. کچی آبادی میں آپ کو پتہ ہے کتنی بے تاشا انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کہا, اور انہوں نے ہمیں انشور کیا ہے. بلکہ آج سے 4 دن پہلے ان کے اپنے ٹی وی انٹرویو کے اندر اس نے کہا ایک تو قبضہ مافیا کو میں نہیں چھوڑوں گا, اور دوسرا جو انلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرا بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے جو ہمارے نقشے کافی 278 نقشے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, الحمدللہ ان کی رہنمائی سے ہمیں یہ ہوا کہ تقریباً مور دین 50% جو ہے وہ قبضے جو اپروولس ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں, اور باقی کے لیے بھی انہوں نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی میں اپنی کاوشوں سے انشاءاللہ یہ بھی آباد کر. اور آپ کو جیسا معلوم ہے انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ہی از آلسو آور سینئر ممبر آف آباد. یہ آباد کے ہمارے گورنر صاحب ہمارے آباد کے ممبر بھی ہیں, اور ہمیں آج ایسا فیل ہوا جیسے وہ اپنے گھر میں آئے ہیں. اور ان کی کاوشوں سے, اور جتنی میرا خیال ہے آج 60 ڈیز بھی پورے نہیں ہوئے ہیں, اور کافی چیزیں انہوں نے ایکٹیو کر لی ہیں, اور کافی انشور کیا ہے کہ میں فردر جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اور میرے دروازے آپ کے لیے راؤنڈ دا کلاک کھلے ہوئے ہیں. تو آپ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے آباد کو یا آباد کے ممبرس کو, آئی ایم ود یو, اور میں بالکل اپنی جتنی میری طاقت ہے, جتنی میری بساط ہے, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا, اور آپ کے مسائل کو اجاگر جو ہوئے ہیں اس کو میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. بس جی, آج الحمدللہ ہم نے گورنر سندھ جناب کامران تیسوری صاحب کو آباد ہاؤس مدعو کیا تھا. 1 ہفتے پہلے ہم ان کے گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کرنے گئے تھے, جس میں ہم نے انہیں یہاں آنے کی دعوت دی, اور ہم ان کے بڑے مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے بڑے کم عرصے میں ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے آج ویڈنسڈے کے دن انہوں نے آباد ہاؤس آنے کا اعادہ کیا, اور الحمدللہ وہ آئے بھی اور بڑا خوش آئند پروگرام کنڈکٹ کیا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سعادت دی. ایز چیئرمین ساؤتھ ریجن فار دس ایئر میں نے اس پروگرام کے ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیے. ہماری لیڈرشپ جناب الطاف طائی صاحب, ہمارے وائس چیئرمین ندیم جیوا صاحب, اور تمام فارمر چیئرمین کی موجودگی میں ہم نے جو کراچی اور پاکستان میں بالخصوص سندھ میں جو تعمیراتی شعبے سے مسائل منسلک ہیں ان کو ہم نے اجاگر کیا, خصوصاً انلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے, اور جو زمینوں پہ لوگوں کے غیر قانونی قبضے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے, اور جو دیگر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, جس پہ ہم بہت مشکور ہیں ایک بار پھر گورنر صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ جلد از جلد ہمارے تمام مسائل جو ہم نے ان کی گوش گزار کیے ہیں ان کا ازالہ بھی کریں گے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ قبضہ ہوتا ہے تو یہ ہم ان کے بہت بڑے مشکور ہیں. انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ اگر آئندہ کوئی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ آباد کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس قبضے کو, انکروچمنٹ کو ریموو کرانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوش آئند قدم ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نامینیٹ ہوئے ہوئے جناب کامران تیسوری صاحب ہمارے آباد کے ممبر بھی ہیں. ہمارے لیے بڑا باعث فخر موقع ہے کہ آباد کے ایک معروف ممبر جو ہیں وہ آج گورنر ہاؤس میں
ایز گورنر سندھ سربراہی کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو لائزن ہے گورنر ہاؤس کا اور آباد کا وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور ہم اسی طرح مل کے کراچی، سندھ اور پورے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج ایک آباد میں تقریب تھی جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے گورنر سندھ محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب آج اب تشریف لے کے آئے اپنی ٹیم کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ایس بی سی اے کی بھی جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں موجود تھی۔ شہر میں جو مسائل ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یوٹیلیٹیز کے حوالے سے ہو، یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور خاص طور پہ اس شہر میں اس وقت ایک المیہ جو ہے، جو قبضہ مافیا، جو بہت ہی بری طریقے سے اس وقت افیکٹو ہوا ہے، اور لوگوں کی جو پرانی زمینیں ہیں، 20 سال 25 سال پرانی جو زمین ہے، ان پہ آج قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کو ہم نے آج یہاں پہ اس فورم پہ آباد کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا، اور گورنر صاحب نے ہمیں اس چیز کی جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں رہنمائی بھی کی، اور ہمیں اس چیز کی نشاندہی بھی کی کہ یہ جو مسائل ہیں ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ جلد سے جلد ان مسائل کو حل کیا جائے گا، چاہے بلڈنگ کنٹرول میں اپروولز کے حوالے سے مسائل ہیں، یا زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے ہیں، یا شہر میں انفراسٹرکچر کی جو مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، پروجیکٹ کی جو وہاں پہ اسکیمز ڈیولپ ہو چکی ہیں، جو بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، انہوں نے ڈیولپ کر چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے، جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ آج خستہ حال میں اور ذبح و حالی کا شکار ہیں۔ تو جیسے کہ آج کی تقریب میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے موٹیویٹ بھی کیا گیا، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں انہوں نے کمٹمنٹ بھی کیا ہے کہ ان مسائل کو حل کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں جو سندھ میں اور خاص طور پہ جو کراچی شہر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو مشکلات ہیں وہ جلد سے جلد انشاءاللہ حل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک تو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنر صاحب سے، مطالبہ کرتے ہیں، لیکن آج خود گورنر صاحب نے ویسے آپ سے پرسنلی بھی کیا ہے اور اوپنلی بھی کیا، ریکویسٹ کی ہے کہ جی ایئرپورٹ سے جیسے ہم باہر آتے ہیں تو فلکناز نظر آتا ہے، اس کی رینوویشن کی۔ دیکھیں، اس کی رینوویشن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ پروجیکٹ تقریباً کوئی 22 سال پرانا پروجیکٹ ہے، اور اس کو ہینڈ اوور کیے ہوئے 22 سال ہو گئے ہمیں۔ اور جیسے کسی پروجیکٹ کی جو مینٹیننس ہے یا اس کی مینجمنٹ ہے، وہ بلڈرز ایک وقت تک اس کی مینٹیننس کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کی ویلفیئر ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ اس کو پورا رینوویٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹیک کیئر کی جاتی ہے۔ بٹ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو رہائشی لوگ ہیں وہ اگر خود اپنی بلڈنگ کو، جہاں کی رہائش ہے، اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ باوجود ان ساری چیزوں کے، جیسے گورنر صاحب نے آج نشاندہی کی اس بات کی، ہم اس سے پہلے بھی 3 بار ان تمام جو شارع فیصل پہ فلکناز کے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم رینوویٹ کر چکے ہیں، کلر پینٹ ورک کر چکے ہیں، لیکن انٹل انلیس کہ جب تک اس کا پلمبنگ ورک جو ہمیں کرنا ہے، جس کے لیے ہم تعاون چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں، رہائشی ہیں، وہ ہم سے تعاون کریں کہ ایک اوپر 9 منزل بلڈنگ کو اگر ہم ایک لائن بند کرتے ہیں، جب تک وہ تمام لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے وہ پلمبنگ ورک کر سکتے ہیں؟ آج گورنر صاحب کی ریکویسٹ پر ہم نے دوبارہ ایک بار پینٹ کر دیا اس کو، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہاں کے رہائشی کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے آج جو آنے والے وقتوں کے لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں، جو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، ان تمام پروجیکٹوں کو، جیسے انٹرنیشنلی اگر دنیا بھر میں پروجیکٹ جو بنتے ہیں، ان کی جو مینٹیننس اور مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اس کے تحت ہم آج ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ اور ان پروجیکٹوں میں اگر گورنر صاحب کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، وزٹ کرائیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آج ڈیولپمنٹ کا اور کنسٹرکشن کا کیا معیار ہے اور کس طرح سے ان پروجیکٹس کو جو ہے مینٹین کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آباد کے اندر آج یہ پروگرام ہوا، ہم اس کو بہت ہی اچھا اور پازیٹیو دیکھتے ہیں۔ پازیٹیو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم تو اس انڈسٹری کو پازیٹیو وے میں لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر، یا خاص طور پہ اسپیشلی سندھ میں، کیونکہ سندھ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی کولیشن ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ سی ایم ہاؤس ہو، ہر ایک جو ہے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے مل کے کام کرے، اس سے کراچی کا فائدہ ہوگا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر ایک سے مل کے جو ایشوز ہیں اس کو حل کیا جائے۔ اچھا، گورنر صاحب نے تو بہت اچھی باتیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اور کچھ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کنسٹرکشن کو سمجھتے بھی ہیں، بلڈر کی لائن کو بھی سمجھتے ہیں، ڈیولپرز کو بھی سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو اپروچ لے کے وہ آج آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور جو انہوں نے کمٹمنٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کمٹمنٹ کو ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا، پورا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک خاص طور پہ انہوں نے جو بات کی قانون سازی، اچھا قانون سازی کے حوالے سے، کیونکہ کافی
अंदर रश था, चीज़ें थी, तो कानून साजी को उन्होंने ही हाईलाइट किया। कानून साजी के हवाले से लास्ट गवर्नर इमरान इस्माइल थे, तो आबाद की तरफ से जिस वक्त ये बिल्डिंगें टूटने का और एक सुप्रीम कोर्ट का और एक हाई कोर्ट का जो चल रहा था कि उसके ऊपर ऑर्डर्स हो रहे थे, कुछ सही थे या कुछ हम कहते हैं कि कुछ गलत भी थे ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं, मीडिया में भी कहते हैं और यहाँ भी कह रहे हैं, और कुछ चीज़ें बेहतर भी थी, तो उसके अंदर हम चाह रहे थे, हमने एक समरी भी सीएम हाउस से भिजवाई थी और उसमें गवर्नर साहब ने साइन करने थे, जो हमारा इशू रुका हुआ था, और वो कानून साजी है। तो मैं समझता हूँ कामरान साहब उस कानून साजी को सबसे पहले करें, तो जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिस तरह पूरे पंजाब में रेगुलाइज हुई हैं, उस पर उनको फीसिस भी मिली हैं, तो यहाँ भी रेगुलाइज होनी चाहिए। और उसका इशू कोर्ट में भी एक हमारा कोर्ट में इशू चल रहा है, अगर उसमें भी गवर्नर साहब और सीएम हाउस इंटरेस्ट लेगा तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जो हमारा एक 2016 का कोर्ट का स्टे आया हुआ है, तो वो भी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जा सकता है अगर गवर्नर साहब इंटरेस्ट लें और सीएम साहब के साथ मिल के और आबाद के साथ मिल के और कराची के लिए काम करें।